السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں جو ہم ہر وقت بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، فضول بکواس کرتے رہتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے کیا نہیں نکل رہا، اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی کوئی کفریہ جملہ یا کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے جس میں اللہ رب العزت کی شان میں یا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، یا وہ کچھ اپنی زندگی میں ہی ایسی باتیں بول جاتا ہے جس کے سبب سے وہ ایمان تک سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسی باتیں بھی انسان کی زبان سے نکلتی رہتی ہیں۔ وہی بات انشاءاللہ عز و جل آج ہم جانیں گے کہ فضول بکواس سے انسان کی زندگی میں کتنی زیادہ خرابیاں آتی ہیں اور کتنا زیادہ اس کی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے اس کو بلا وجہ زبان چلانے کی وجہ سے۔ حضرات محترم، آج ہم انہی باتوں کو جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو اب تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہوں آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں احباب رشتہ دار ملنے جلنے والوں تک بھی شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ کے ہر گروپ اور ہر نمبر پر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر فضول بکواس جو انسان کرتا ہے اس کے بعد اس کی زندگی میں کیا کیا تباہی اور بربادیاں آتی ہیں۔ حضرات محترم، مردوں اور عورتوں کی بری عادتوں میں سے ایک بہت ہی بری عادت جو ہے وہ ہے زیادہ بولنا اور فضول بکواس کرنا۔ حضرات محترم، جیسا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ اگر انسان صرف دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو اس کی جنت کا ضامن میں ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، یعنی اپنی زبان کو ہمیشہ وقت پر ہی کھولے اور بلا ضرورت ایسی چیزیں بولنے میں ایسے کام کو کرنے میں اپنی زبان کو نہ لگائے جو کام ہم کو گناہوں کی جانب لے جائیں، یا پھر وہ شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی زنا یا اس کے علاوہ جتنے بھی برے کام ہیں ان تمام کاموں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے تو اس کے جنت کا ضامن میں ہوں۔ یہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اب یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے شریعت میں اپنی زبان کو انسان روکے رکھے اور بلا ضرورت اور بلا وجہ بلا سبب جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ نہیں بولنا، اور ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولنا کہ جو میں بول رہا ہوں کہیں شریعت میں یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، جو میں اپنی زبان سے باتیں کر رہا ہوں کہیں یہ کفریہ جملہ تو نہیں، کہیں یہ کوئی شرک کا جملہ تو نہیں، کہیں یہ کوئی گمراہیت کی جانب لے جانے والی بات تو نہیں۔ ان تمام باتوں کو ہمیشہ ذہن و دماغ میں بٹھا کر ہی اپنی زبان کو ہر انسان کو کھولنا چاہیے۔ حضرات محترم، کم بولنا اور ضرورت کے مطابق بات چیت یہ بہت ہی پسندیدہ عادت ہے اور بہت ہی پسندیدہ یہ عمل ہے۔ ضرورت سے زیادہ بات اور فضول کی بکواس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی باتیں بھی زبان سے نکل جاتی ہیں جس سے بہت بڑے بڑے فتنے اور فساد پیدا ہو جاتے ہیں اور شر و فساد کے طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ بلا ضرورت قیل اور قال اور فضول اقوال آدمی کی زبان سے نکلے، یعنی اللہ رب العزت کو یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ انسان جو منہ میں آئے انسان بک دے، یہ اللہ رب العزت کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ضرورت کی باتیں کرے یا اگر باتیں بھی کر رہا ہے کسی سے بھی تو یہ ضرور ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھے کہ ایسی باتیں زبان سے قطعاً نہ نکلے جو شریعت کے خلاف ہو۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ صوفیہ کا یہ اصول ہے، چند اصول ایسے ہیں صوفیہ کرام کے جس سے اگر کوئی انسان ان اصول کو اپنا لے تو اس کی زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں وہ کامیاب و کامران ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول جو ہے وہ یہی ہے، یعنی کم بولنا۔ کم بولنا جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کم بولیں گے اور جو بھی بولیں گے سوچ سمجھ کے بولیں گے تو آپ کی زبان سے کوئی بھی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جس کے سبب سے آپ گناہوں کے
دائرے میں جائیں گے، نہ ہی آپ کے جملے، آپ کی زبان سے، آپ کے جملوں میں کوئی کفریہ بات رہے گی، اور نہ ہی کوئی ایسی بات رہے گی جس کے سبب آپ گمراہیت کی جانب جائیں گے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا یہ قول ہمیشہ ذہن و دماغ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں کہ انسان بلا ضرورت قیل و قال کرے اور بلا ضرورت اپنی زبان سے وہ باتوں کو نکالے۔ اسی طرح کثرت سے لوگوں کے سامنے کسی چیز کا سوال کرتے رہنا، یعنی کسی کے سامنے کسی بات کا بار بار کسی چیز کو مانگتے رہنا اور فضول کاموں میں اپنے مالوں کو برباد کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ بھی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر بھی ایک فرمان ہے کہ اپنی زبانوں کو فضول باتوں سے ہمیشہ بچائے رکھو، کیونکہ یہ بہت سی فضول باتیں ایسی بھی زبانوں سے نکل جاتی ہے جو بولنے والوں کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے تمام بزرگوں نے یہی فرمایا ہے کہ 3 عادتوں کو لازم پکڑو۔ پہلی عادت جو ہے وہ ہے کم بولنا، دوسری عادت جو ہے وہ ہے کم سونا، اور تیسری عادت جو ہے وہ ہے کم کھانا، اور چوتھی جو عادت ہے، 3 عادت تو یہ ہو گئی، ایک عادت اور ہے جو ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو اس دنیا میں فلاح و بہبود سے ہمکنار کرتی ہے، وہ ہے لوگوں سے کم ملنا جلنا۔ یہ 4 عادتیں جو ہیں اگر انسان اپنی زندگی میں لازم کر لے تو یقیناً اس کی زندگی سجتی اور سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک بات کو ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھیں کہ اپنی زبان سے ہمیشہ وہی بات نکالیں جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ ہمیشہ اس بات کو لازم اپنے لیے جانیں کہ ہمیشہ کم بولیں، وہی بات بولیں، زبان سے ناپ تول کے بولیں، کیونکہ تیر جو ہے اگر کمان سے نکل گئی یا بات اپنی زبان سے نکل گئی تو دونوں ہی واپس نہیں آتے۔ انسان بہت سارے مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے بات کرنے کے بعد بہت پچھتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اسی لیے ہمیشہ انسان کو بہت سوچ سمجھ کے ہی بات کرنا چاہیے۔ اسی طرح بزرگوں کا جو دوسرا اصول ہے وہ ہے کم سونا۔ انسان جو زیادہ سوتا ہے، زیادہ سونے کی وجہ سے اس کے جسم میں اور اس کے جو بھی اس کے معاملات ہیں اس میں بہت ساری خرابیاں آتی ہیں۔ انسان کو بس اتنا ہی سونا چاہیے جتنا اس کی بدن کو ضرورت ہے۔ کسی انسان کی نیند جو ہے وہ 4-5 گھنٹے میں ہی پوری ہو جاتی ہے، اس کا جسم پھر اس سے زیادہ نیند نہیں مانگ رہا ہوتا، اور کسی کی جو نیند ہے وہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے میں پوری ہوتی ہے۔ تو اتنا وہ سوئے، ایسا ضروری نہیں کہ وہ 4 ہی گھنٹہ سو کے اپنی نیند کو خراب کرے۔ 7 گھنٹے میں نیند پوری ہوتی ہے تو 7 گھنٹہ سوئے، لیکن اس سے زیادہ وہ سونے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ انسان جتنا زیادہ سوتا ہے اتنا ہی وہ کھوتا ہے۔ انہی اوقات میں جس میں وہ سو رہا ہوتا ہے، انہی اوقات میں وہ دین اور دنیا کی کامیابیاں کیسے حاصل کرے، ان باتوں میں غور و فکر کرے اور کامیابیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح جو انسان کم کھاتا ہے اس کے جسم میں بہت ساری جو بیماریاں ہیں وہ نہیں واقع ہوتی، کیونکہ انسان کا پیٹ اگر حد سے زیادہ بھر جاتا ہے تو اس کے ذہن و دماغ میں فضول کام چلنے لگتے ہیں۔ اس کا جو ذہن ہے جتنا زیادہ اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ فضولیات میں مشغول ہوتا ہے، اس کے اندر سستی طاری ہو جاتی ہے اور بہت سارے کاموں کو وہ ایسے کرنے لگتا ہے جو کہ شریعت میں منع ہوتے ہیں۔ انسان جتنا زیادہ اس کا پیٹ خالی رہتا ہے اس کا ذہن و دماغ اتنا تیز چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بھرا ہوا پیٹ انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی جو شمتا ہے وہ اس کے اندر کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کا پیٹ خالی رہتا ہے اور خالی پیٹ کی وجہ سے اس کے اندر بہت ساری اچھی باتیں، نئی کریوٹی، ایسی چیزیں اس کے اندر آتی رہتی ہیں جس کے سبب سے اس کی زندگی میں بہت ساری اچھائیاں اور اچھے کام بھی اس کے زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک عادت اور ہوتی ہے لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا۔ لوگوں سے زیادہ ملنے، جتنا زیادہ انسان لوگوں سے ملے جلے گا اتنا ہی زیادہ اس سے گناہ سرزد ہوں گے۔ اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے معاملات کی وجہ سے، یا تو وہ خود اپنی زبان سے ایسی باتیں لوگوں سے بول دے گا جو لوگوں کو بری لگیں گی، یا تو سامنے والا خود ایسی باتیں بولے گا جو اس کو بری لگ جائیں گی، یا تو پھر وہ خود لوگوں کی برائیاں، غیبت یا چغلی کرے گا، یا تو سامنے والا خود کرے گا۔ اور غیبت کرنے والا یا غیبت سننے والا دونوں ہی برابر ہوتے ہیں۔ تو اب سمجھ لیں کہ لوگوں سے کم ملنا جلنا کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ملے جلیں، جتنا ضرورت ہے اتنا ہی ملے جلیں۔ زیادہ تر
تنہائی میں رہیں اور اللہ رب العزت کے غور و فکر میں رہیں. یہی اصل زندگی ہے, یہی مرنے کے بعد کام آنے والا, یہی ساتھ جائے گا. ورنہ یہ لوگ جن کے جمگھڑ میں ہم ہر وقت جٹے رہتے ہیں, جس بھیڑ میں ہم لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو گسیڑے رہتے ہیں, انہی لوگوں کے بارے میں ہم یہ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد قبر میں جتنا جلدی ان لوگ کو ہو سکے گا دفن کرنے کے بعد اتنا جلدی ہی وہ لوگ بھاگیں گے. کوئی بھی آپ کے قبر پہ 10 منٹ بھی نہیں بیٹھے گا, بلکہ وہ نہیں بیٹھے گا جس کے پاس آپ ہر وقت بیٹھے رہتے تھے, وہ خود آپ کے پاس 5 منٹ نہیں بیٹھے گا آپ کے مرنے کے بعد. یہ ہوتی ہی زندگی. کام کیا آئے گا؟ آپ کے اعمال کام آئیں گے جو آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. وہ کام آئیں گے جو اللہ و رسول کے حکم پر آپ نے عمل کیا ہے. وہ یہاں پر کام آئے گا جو اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں آپ نے کیا ہے. صرف وہی کام آئے گا اور وہی ساتھ جائے گا. اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری دنیا جو بھی ہے اللہ کے علاوہ, یہ کچھ کام نہیں آئے گا. یا اللہ کام آئے گا, یا اللہ والے کام آئیں گے, یا ہمارا اعمال کام آئے گا. اللہ تبھی کام آئے گا جب ہم اللہ کی باتوں پر عمل کرے رہیں گے, ورنہ اللہ رب العزت ہم کو خود ہی جہنم میں ڈال دے گا. ہم اللہ کی کوئی بات نہیں سن رہے ہیں, ہم اللہ سے یہ خواہش رکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی رہے اور ہم کو جنت میں ڈالے. ہم جنتی اسی وقت ہوں گے جب اللہ رب العزت کو راضی کریں گے, ان تمام باتوں پر عمل کریں گے جو اللہ و رسول کا حکم ہے. جن کاموں کو کرنے کا اللہ و رسول نے حکم دیا ہے, تبھی اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا اور تبھی اللہ رب العزت ہم کو اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. ورنہ یہ جان لیں کہ ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور اس دنیا سے چلے گئے, کوئی بھی یہاں پر نہیں ٹکا. یہ دنیا جانے ہی کی جگہ ہے, جو یہاں پر آیا ہے اس کو جانا ہے. اسی لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھیں کہ کم بولیں. یہی عادت جو ہے یہ آپ کے کام آئے گی مرنے کے بعد, اور ہمیشہ آپ کو اچھے کاموں کی جانب یہ لے کر جائے گی. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ زیادہ بولنا, زیادہ سونا اور زیادہ کھانا, یہ عادتیں بہت ہی خراب, اور ان عادتوں کی وجہ سے, ان تمام عادتوں کی وجہ سے انسان دین و دنیا میں ضرور نقصان اٹھاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ ذلت و خواری میں گرفتار ہو جاتا ہے. حضرات محترم, ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.